الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. محترم مصلیان کرام، عنوان درس ہے شرک کی حقیقت. اس مرکزی عنوان کے تحت تسلسل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں شرک کی مذمت، شرک کی خرابی، برائی ہم سنتے اور معلوم کرتے چلے آ رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز آج کے مختصر درس میں ہم معلوم کریں گے شرک ہلاک کرنے والا گناہ ہے. جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے سنا اور معلوم کیا، شرک کبیرہ گناہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں کی جہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فہرست بیان فرمائی احادیث کے اندر، وہاں سب سے پہلے آپ نے شرک کا تذکرہ کیا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شرک ٹاپ 1 گناہ، نمبر 1 درجے کا گناہ. شرک ہلاک کرنے والا بھی گناہ، یعنی یہ ایسا گناہ ہے کہ جو اس میں مبتلا ہوگا سمجھ لو کہ اس کی آخرت ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی. اتنا خطرناک یہ گناہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو اس گناہ سے آپ نے آگاہ کیا، ہوشیار کیا. وہ حدیث ہم دیکھتے ہیں بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. حدیث کے راوی مشہور صحابی، کثیر الروایات صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. آپ نے صیغہ امر کا استعمال کرتے ہوئے اپنی امت کو آگاہ کیا کہ تم 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. الموبقات اے المہلکات، ایسے گناہ کہ جو کوئی ان گناہوں کا ارتکاب کر لے اس کے لیے ہلاکت یقینی ہے. اور ہلاکت، تباہی و بربادی کہاں کی؟ آخرت کی. وہاں جو ہلاک ہو گیا اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. وہاں جو کامیاب ہو گیا وہ اصل کامیابی ہے، وہی انسان اصل میں خوش نصیب ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کے اندر فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کو اصل کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ جو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت کا مستحق بنا دیا جائے، وہی اصل کامیاب ہے. اب یہ گناہ شرک ایسا ہے کہ اگر کوئی اس میں مبتلا ہوا اور مرنے سے پہلے توبہ کر کے باز نہ آیا اور اسی حالت شرک میں اس کا انتقال ہو گیا، سمجھ لو اس کی آخرت برباد ہو گئی، ہلاکت میں وہ مبتلا ہو گیا. کیونکہ اس آیت میں بیان کردہ اصل کامیابی پر وہ کھرا نہیں اترا. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. قالوا وما هن یا رسول اللہ،
صحابہ کا شوق دیکھیے، علم حاصل کرنے کا، دین کو سیکھنے کا، عمل کے جذبے سے سوال کرنے کا کیا جذبہ تھا، کیا حرص تھی، کیا وہ نیکی میں سبقت کرنا چاہتے تھے۔ فوراً انہوں نے سوال کیا، وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کیا ہیں؟ دیکھیے، گناہ کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ گناہ کا علم ہوگا تو بندہ گناہ سے بچے گا، ورنہ اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے تو وہ گناہ میں مبتلا ہوگا۔ گناہ سے بچنے، نیکی انجام دینے کے لیے دونوں باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اسی لیے صحابہ کرام کبھی کبھی بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں سوال کرتے، جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے سنا، بخاری مسلم کی روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا تھا، اَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کبھی کسی صحابہ نے نیکی کے بارے میں پوچھا، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، انہوں نے آپ سے سوال کیا، اَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ إِلَى اللَّهِ، کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے؟ اور ایک روایت میں احب کا لفظ آیا ہے، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا اور پسندیدہ ہے؟ صحابہ کا یہ شوق تھا، کبھی نیکی کے بارے میں، کبھی افضل عمل، کبھی محبوب عمل کے بارے میں، کبھی گناہوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، فوراً صحابہ نے پوچھا، وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا گناہ ہے؟ تو آپ نے بالترتیب وہ 7 گناہ کو بیان فرمایا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ کیا آپ کو علم ہے وہ 7 بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ایک، جزاک اللہ، شرک، جزاک اللہ، یتیم کا مال کھانا، نہیں۔ اس حدیث میں جو 7 گناہ ہیں، کسی کو ہو تو معلوم بتائیے۔ نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ناحق کسی کو قتل کرنا، نمبر 4 یتیم کا مال کھانا، نمبر 5 سود کھانا، نمبر 6 میدان جنگ سے بھاگنا، نمبر 7 پاک دامن بے گناہ مومنہ عورت پر تہمت لگانا۔ کتنے بھی؟ 7۔ یہی ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الظهر وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہ بیان فرمائے۔ اس میں کا ہر ایک گناہ اپنی جگہ پر تفصیلی بحث ہے۔ اب ہمارا عنوان تو وہ نہیں ہے کہ ہر ایک گناہ کے بارے ہم تفصیل سے معلوم کریں، ہمارا جو موضوع ہے کیا ہے، وہ شرک۔ اسی لیے بس اس کو ہم کو جاننا ہے کہ شرک کتنا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، آگاہ کیا، اور ان 7 میں سب سے پہلے کسے ذکر کیا؟ آپ نے
شرک کو ذکر کیا. آپ جہاں بھی دیکھیے، چاہے قرآن میں ہو چاہے حدیث میں ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں کا جہاں تذکرہ کیا، وہاں ٹاپ نمبر پر سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ شرک کیا، جس سے اس کی خطرناکی ہمیں معلوم ہوتی ہے. لہذا ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے، اوروں کو بھی سمجھا کر بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شرک کی ہلاکت سے بچائے، توحید پر قائم رکھے، توحید پر خاتمہ بالخیر فرمائے. شرک کے دلدل میں جو بھی مسلمان مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نور توحید سے منور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.